بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت ہے۔ انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستو عزیز بھائیوں، سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ پیارے بھائیو، ساڑے کل کوئی مہمان آئندہ ہے نا تے ساڑی کوشش ہوندی ہے کہ اسی او دا استقبال کریے، اسی او دے راہ تے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کریے، او دے راہ تے پلکاں بچھائیے، اسی او دی عزت کریے۔ یہ ساڑی کوشش ہوندی ہے ہر بندے دی کہ آن والے مہمان دی تکریم کیتی جائے۔ اور دوسرے نمبر تے اسی کی کرنے ہیں، اسی آن والے مہمان دی گھر دے اندر تعریف کرنے ہیں، او دا عہدہ، او دا تعارف اور او دی ڈیوٹی، او دی کارکردگی اپنے گھر والیاں، اپنے محلے والیاں، اپنے رشتہ داراں دسنے ہاں کہ آج جڑا ساڑے کل مہمان آ رہا ہے نا، او دا اے مقام ہے، او دا اے مرتبہ ہے، او اتنا وڈا افسر ہے، او فلاں میرا لگدا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اے دنیا دے مہمان جدوں آندے نے تے اسی تعریف بھی کرنے ہاں تے استقبال بھی کرنے ہاں۔ کیوں نہ ہوئے کہ اللہ دا مہمان رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے تے اسی اس مہینے دی تعریف بھی کریے تے استقبال بھی کریے۔ ہاں جی، تعریف دی تے سمجھ لگ گئی کہ اسی تعریف کریں گے انشاءاللہ۔ آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر بھی تعریف کریں گے۔ اس مہینے دیاں جو خصوصیات نے، جو برکات نے، جو صفات نے، انشاءاللہ اس جمعے اندر بیان کریں گے۔ تعریف دا تے پتہ چل گیا، لیکن اے نہیں سمجھ آئی کہ استقبال کیویں کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، استقبال کرنا ہے عزم دے نال، سوچ دے نال، جذبے دے نال، مشن دے نال۔ ہاں جی، دل دے اندر اے جذبہ ہونے تو ہی پیدا کر لینا ہے کہ رمضان المبارک دا مہینہ آئے گا تے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال اسی ادا احترام کرانگے، اسی ادا ادب کرانگے، اسی ادے تقاضے پورے کرانگے۔ ساڑے جڑے بڑے سن، ساڑے جڑے اسلاف سن، ساڑے جڑے نیک اللہ دے بندے سن، انہاں دی پتہ کی صورتحال ہوندی سی؟ اللہ واللہ اللہ، جدو رمضان المبارک دا مہینہ چلا جاندہ سی نا تے اس مقدس مہینے دا نیکی والا 6 مہینیاں تک انہاں اتے اثر رہندہ سی، 6 مہینیاں تک۔ اور جڑے 6 مہینے بچ جاندے سن، وہ 6 مہینے پھر اس ماہ مقدس دے انتظار دے اندر گزر جاندے سن۔ تو اس واسطے سانو بھی یہ کیفیت، سانو بھی یہ روحانیت بنانی چاہی دیئے۔ اللہ واللہ اللہ، اللہ پاک نے اس مہینے نو کیڑے کیڑے القابات دے نال نوازیا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کر کیجئے، نبی پاک نے اس مہینے دے بارے کیڑے کیڑے جناب والا ارشادات فرمائے نے، اور آپ دیاں حدیثاں کی نے۔ انشاءاللہ قرآن اور حدیث وچوں اس مقدس مہینے دے بارے آج سماعت فرماؤ، اور اپنے دل دی اجڑی بستی نو آباد کر لو، اور اس اجڑی بستی دی آبیاری کر لو۔ انہوں قرآن و حدیث دا پانی دیو، اس دل نو قرآن و حدیث دا پانی دیو تاکہ اے دل آباد ہوئے۔ اللہ واللہ اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اس سورت البقرہ ہے تو سورت البقرہ دی آیت نمبر 85 دا آخری حصہ ہے۔ اللہ واللہ فرمایا والی تو کبیر اللہ
علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اس مقام تے نا اللہ پاک نے رمضان المبارک مہینے دے بارے پتہ کی فرمایا ہے؟ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ فرماندے نے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والےو رب دا شکر کرو۔ یا اللہ کس وجہ تو؟ اللہ فرماندے نے اے جڑا رمضان المبارک دا مہینہ تہاڈے کول آیا ہے، اے میں رب دا بہت بڑا انعام بن کے آیا ہے۔ اللہ اس واسطے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ دی بڑھائی بیان کرو، اللہ دا ذکر کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ رب نے تہاڈے اُتے فضل کیتا ہے، رب نے تہاڈے اُتے احسان کیتا ہے، رب نے تہاڈے اُتے ایک بہت بڑا انعام کیتا ہے، رب نے تہاڈے اُتے رحم کیتا ہے، رب نے تہانوں ایک بہت بڑی نعمت دے نال نواز دیتا ہے۔ وہ نعمت کیڑی ہے؟ وہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماندے نے اس رمضان المبارک دے مہینے دی جناب والا بدلے اندر تسی میں رب دی بڑھائی بھی بیان کرو تے میں رب دا شکر بھی ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اس ایت مبارکہ دے اس چھوٹے جے حصے اندر اللہ پاک نے دس دیتا ہے رمضان المبارک دا مہینہ اے بہت بڑا میں رب دا انعام مہینہ ہے۔ ان غور کرنا، توجہ کرنا، میرے محبوب پیغمبر دی حدیث بھی سماعت فرما لینا۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا الترغیب دی حدیث پاک راوی حضرت علی بھی نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی نے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا صوم شہر الصبر یذہبنا حر الصدور۔ او کائنات دے رہنے والےو اس حدیث پاک دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے رمضان المبارک دے مہینے دے بارے فرما دیتا لوگو اے مہینہ تے صبر والا مہینہ ہے، اے مہینہ تے حوصلے والا مہینہ ہے، اے مہینہ تے تحمل والا مہینہ ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی دا فرمان سچا ہو میاں، میرے نبی دا فرمان سچا۔ فرمایا وَصَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، اے صبر والا مہینہ ہے، اے حوصلے والا مہینہ ہے تے اس مہینے دے جڑا بندہ روزے رکھ لیندا ہے فرمایا یذہبنا حر الصدور۔ اس مہینے دے روزے رکھن دی برکت دے نال بندے دے دلاں دیاں کدورتاں نو اللہ دور کر دیندا ہے۔ بندے دے دل دے اندر اگر حسد موجود ہے، اگر کدورت موجود ہے، اگر بغض موجود ہے، اس مہینے دے بندہ روزے رکھے اللہ دل دیاں صفائیاں کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پھر پیار محبت دیاں بولیاں کیوں نہ بولدا جاواں۔ اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔
اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان تیرا یا نام مبارک ہو۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان تیرا یا نام مبارک ہو۔ تو آتا ہے دل ہنستے ہیں، تو جاتا ہے دل روتے ہیں۔ تو آتا ہے دل ہنستے ہیں، تو جاتا ہے دل روتے ہیں۔ اے پیارے پیارے دل، اے پیاری پیاری جان تیرا یا نام مبارک ہو۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک آ گئی۔ اللہ اللہ اللہ، میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جناب والا راوی حضرت ابو ہریرہ نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل صیامہ۔ سبحان اللہ، میرے محبوب پیغمبر نے پتہ کی فرمایا، آقا فرماندے نے کائنات دے رہن والےو، اے رمضان المبارک دا مہینہ تہاڈے کولے آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے اے دے روزے تہاڈے تے فرض قرار دے دتے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے شہر مبارک، اے دی وجہ ہے وے کہ اللہ پاک نے اس مہینے نو برکتاں والا بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے نو برکتاں والا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مہینہ برکتاں والا ہے، اے دے دن بھی برکتاں والے، اے دیاں راتاں بھی برکتاں والیاں، اے دے روزے بھی برکتاں والے، اے دیاں تراویاں بھی برکتاں والیاں، اے دی سحری بھی برکتاں والی، اے دی افطاری بھی برکتاں والی۔ میں قربان جاواں جڑا اس مہینے نو پا لیندا ہے، دل لا لیندا ہے، او بندہ بھی برکتاں والا بن جاندا ہے۔ اللہ اللہ، رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، ہن رب دے قرآن کو پوچھئے اللہ اللہ اس مہینے دیاں برکتاں دی مین وجہ کیے۔ آؤ نا سورت بقرہ نو پڑھ لو، سورت بقرہ دی ایت نمبر 185 شروع ہو رہی ہے۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والےو، اے رمضان المبارک دا مہینہ، اے دیاں بڑیاں خوبیاں نے، اے دیاں بڑیاں شاناں نے، اے دیاں بڑیاں صفتاں نے۔ اللہ اللہ، یا اللہ وجہ کیے؟ اللہ فرماندے نے وجہ اے وے کہ اس مقدس مہینے اندر میں رب نے اپنا قرآن نازل کیتا ہے۔ سبحان اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا۔ حدیث میرے محبوب پیغمبر دی حضرت واصلہ، میرے نبی
نبی پاک دے صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہم او فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس مہینے دے اندر رب نے صرف قرآن ہی نازل نہیں کیتا بلکہ جتنیاں بھی آسمانی کتاباں زمین تے آئیاں نے او ساریاں کتاباں اللہ نے اس مہینے اندر نازل کیتیاں نے اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تورات اتری تے ہوئی رمضان دے اندر زبور اتری تے ہوئی رمضان دے اندر انجیل اتری تے ہوئی رمضان دے اندر صحیفہ ابراہیم اترے صحف ابراہیم اترے او بھی اس رمضان المبارک دے مہینے اندر میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کہ قرآن اترے آئے تے وہ بھی اس جناب والا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر غور کرنا توجہ کرنا اس مہینے دی تعریف کیوں نہ کریے ہر بندہ آن والے مہمان دی تعریف کردا ہے اے مہمان ساڈے کول آ رہا ہے سال بعد آندا ہے کیوں نہ جناب والا اس مہینے دی تعریف کریے کیوں نہ اس مہینے دے واسطے تیاری کریے کیوں نہ اس مہینے دے واسطے اپنے دلاں نو خوش کر لئیے سبحان اللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے کل صحابہ آئے نے آ کے عرض کر دینے سونےوں پہلیاں امتاں دے لوگاں دیاں عمران بڑیاں وڈیاں سن کسے دی 900 سال عمر سے کسے دی 600 سال عمر سے کسے دی 300 سال عمر سے کسے دی 1000 سال عمر سے اللہ اکبر کبیرہ تے محبوب پیغمبر دے او نبی جڑے نے میرے محبوب پیغمبر دی امت جڑی ہے اے دی کنی عمر ہے میرے نبی نے فرمایا 60 تو 70 سال اللہ اللہ اے دے جناب والا درمیان دے اندر اکثر لوگ کی فوت ہو جان گے اکثر لوگ کی دنیا چھوڑ جان گے صحابہ عرض کر دینے سونےوں ساڑیاں عمرہ تھوڑیاں نے پہلیاں امتاں دیاں عمرہ بڑیاں ہوندیاں سن اللہ دے محبوب پیغمبر جی او جویں اپنیاں زیادہ عمرہ دے اندر نیکیاں زیادہ کر دے سن لہذا اجر بھی بہتے لے جان گے تے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ نو کڈا سونا حوصلہ دیتا ہے اور رمضان المبارک دی کنی سونی گل دسیے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابیوں پریشان نہ ہوو رب نے رمضان المبارک دے مہینے اندر ایک ایسی رات رکھ دیتی ہے او کلی رات 1000 مہینے نالوں افضل میں قربان جاواں او کلی رات 83 سالہ نالوں افضل میں قربان جاواں او رات کیڑی ہے انہوں لیلۃ القدر کہندے نے انہوں قدر دی رات کہندے نے رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ اللہ رمضان المبارک دیاں جناب والا خوبیاں دے وچوں ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اس مہینے دے اندر رب نے ایسی رات رکھ دیتی ہے اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او کائنات دے رہنا لیو جڑا بد نصیب بندہ اس رات دی بھلائی کلو محروم ہو گیا جڑا بد نصیب بندہ اس رات دے اندر بیدار نہ ہو سکیا جڑا بد نصیب بندہ اے لیلۃ القدر نو حاصل نہ کر سکیا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او سمجھے کہ رب نے انہوں ہر قسم دی بھلائی تو محروم کر چھڑے آئے اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا
قسمتاں والا بندہ، جڑا خوش نصیب بندہ، جڑا روزے دار بندہ، جڑا نمازی بندہ، جڑا روزے رکھن والا بندہ، رمضان نال محبتاں کرن والا بندہ، اے لیلۃ القدر نو پا لوے گا، اس رات دی بیداری حاصل کر لوے گا۔ جڑا بندہ لیلۃ القدر دی خیر حاصل کر لوے گا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او کائنات دے رہن والےو، جن نے لیلۃ القدر پا لے سمجھو رب نے انہوں دنیا دیاں ساریاں بلائیاں نصیب کر دیتیاں نے۔ اتنی بڑی فضیلت والی رات کس مہینے دے اندر آئیے؟ او میاں رمضان المبارک دے مہینے اندر آئیے۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا والی تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اور غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ اللہ جڑی رات نا لیلۃ القدر والی، اس رات دے بارے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اونج تے سارا سالے رب دے فرشتے زمین تے اتر دے رہندے نے، کتے نیکاں دے استقبال واسطے اتر دے نے، کتے نیکاں دی مدد واسطے اتر دے نے، اللہ اللہ کتے نیکاں دی محفل دے اندر یا کے بیٹھن واسطے اتر دے نے، کتے کسے دی مدد واسطے اتر دینے۔ اے رب دی رحمت دے فرشتے اونجتے سارا سال ہی اتر دے رہندے نے، لیکن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے لیلۃ القدر جناب والا، اس رات نو رب دے فرشتے اتنی کثرت دے نال زمین تے اتر دینے۔ میرے آقا فرماندے نے جویں دنیا تے، جویں زمین تے، جویں رب دی دھرتی تے کنکراں دی تعداد زیادہ ہے، اتنی زیادہ تعداد دے مطابق رب دے فرشتے اس رات نو زمین تے اتر دینے، تے کس واسطے اتر دینے؟ مومنہ دے نیک عمل ویکھن واسطے، مومنہ دے نیک عمل ویکھن واسطے اتر دینے۔ اللہ اللہ فرشتے ویکھ دینے۔ اے تاکراتاں دے اندر جامعہ مسجد عمر دے اندر اج حاجی صاحب بیدار نے، اج حاجی صاحب نماز پہ پڑھ دینے، اج نمازی صاحب نماز پہ پڑھ دینے، اج جناب والا اس مسجد عمر دے اندر تاکرات دے اندر شب بیداری دا پروگرام بنایا ہویا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو رمضان المبارک دیاں بالخصوص تاکراتاں دے اندر قیام دی توفیق دے وے، بیداری دی توفیق دے وے۔ خدا دی قسمیں اللہ اللہ اگر لیلۃ القدر مل گئی تے سمجھو اللہ نے بہت بڑی بھلائی سانو عطا کر چھڑیے۔ اللہ اللہ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا والی تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ ہن غور کرنا، توجہ کرنا، کائنات دے رہن والیو، اللہ اللہ میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دی حدیث پاک ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونادى مناد ونادى منادن۔ اللہ فرماندے نے او کائنات دے رہن والےو، جدو رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو جاندا ہے اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندا ہے، او آوازاں دینا شروع کر دیندا ہے، او اعلان کرنا شروع کر دیندا ہے، او آوازاں مارنیاں شروع کر دیندا۔ کی کہندا ہے؟ آندا یا باغی الخیر
اقبل اوے نیکیاں دے متلاشی سستی چھوڑ دے ہن اگے ہو کے ذرا ہن 2 قدم اگے ہو کے نیکیاں واسطے کمر کس لے نیکیاں واسطے تیار ہو جائے رب نے نیکیاں دا مہینہ تیرے کول لے آندائی میں قربان جاواں تے اے منادی کرن والا دوجی آواز کی دیندا ہے آندا ہے ویا باغی الشر اکثر اوے گناہاں نو تلاش کرن والیا اوے شراباں نو تلاش کرن والیا او موسیقی نو تلاش کرن والیا او جوے نو تلاش کرن والیا او بدکاریاں نو تلاش کرن والیا اکثر اوے ہن تے رک جا اوے ہن تے ٹھہر جا اوے ہن تے چھڑ دے اوے ہن تے شرم کر لے ویکھنا رب نے کنیاں عزتاں والا مہینہ لے آندا ہے سبحان اللہ ہن غور کرنا توجہ کرنا میرے تیرے محبوب پیغمبر نے اگلی جڑی گل کیتی ہے خدا دی قسم اس گل دا تے مل ہی کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا وَلِلَّهِ اتقاء من النار وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ابن ماجہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اس مہینے دی ہر رات نو اللہ بندیاں نو جہنم تو آزادیاں نصیب کر دائے اس مہینے دی ہر رات نو اللہ گناہگاراں نو آگ تو نجات عطا کر دائے اس مہینے دی ہر رات نو اللہ سونا اپنے بندیاں نو دوزخ تو آزاد کر دائے میں قربان جاواں رب دا قرآن سو ہے کہ نہیں اللہ دا بڑا انعام رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا والی تو کبر اللہ علامہ ہداکم ولعلکم تشکرون اور جڑی اگلی حدیث ہے نا اس حدیث اندر اور زیادہ پیاری گل لے توجہ کرے آجے غور کرے آجے بڑی خوبصورت بات آ گئی ہے اللہ واللہ اللہ اس حدیث دے اندر تے لکھیا سی نا کہ اللہ ہر رات جہنم تو آزادی عطا کردہ ہے تے جڑی حدیث میں ہن سنن لگا ہاں سن کے خوش ہو جایا جے رمضان المبارک دا کتنا مقدس مہینہ ہے کتنا پیارا مہینہ ہے کتنا رحمتاں بھرا مہینہ ہے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر دا فرمان سچا ہو میاں میرے نبی دا فرمان سچا میرے آقا نے پتہ کی فرمایا اے حضرت ابو سعید خدری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرماندے نے میں ایک دن محبوب نبی کو سنیا او میاں آج میں خطبہ دینا وا تسی سن دے ہو تسی کہندے ہو قاری صاحب نبی دی حدیث سن کے بڑا مزہ آ گیا رب دا قرآن سن کے بڑا لطف آ گیا او میاں لطف ادوں کنا آندا ہوئے گا جدوں قرآن خود صاحب قرآن پڑھدا ہوئے گا جدوں حدیث خود صاحب حدیث پڑھدا ہوئے گا آمینہ دے لال دے منہ وچوں اج موتی نکل دے ہون گے آمینہ دے لال دے زبان وچوں اج ہیرے نکل دے ہون گے تے میں قربان جاواں اج چولیاں یگے کر کر کے اج دامن یگے کر کر کے اج ہتھانوں یگے کر کر کے میرے نبی دے صحابہ او جناب والا موتی تے ہیرے سمیٹ کے سینے نل لا لیندے ہون گے اللہ دل روشن کر دیندا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے محبوب پیغمبر نے فرمایا او کائنات دے رہنا لیو رب سونا اس مہینے دی جویں ہر رات نو آزادیاں دیندا ہوئے او میں جہنم کولوں اللہ سونا اپنے بندیاں نو اس مہینے
مہینے دے ہر دن اندر بھی آزادیاں نصیب کردا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے کتنی سونی گل کیتی ہے، توجہ کرے آجے۔ میرے آقا فرماندے نے اس مہینے دا دن ہووے یا اس مہینے دی رات ہووے، اس مہینے دی صبح ہووے یا اس مہینے دی شام ہووے، او میاں رمضان دی سحری ہووے یا رمضان دی افطاری ہووے، او میاں رمضان دے دن دیاں گھڑیاں ہون یا رات دیاں ساعتاں ہون، میرے آقا فرماندے نے اس مہینے دے دن نو یا رات نو جس ویلے بھی بندہ جو بھی دعا رب کولو کردا ہے، اس مہینے اندر اللہ کسے دی دعا نو رد نہیں کردا ہے، کسے دی دعا اللہ موڑ دائی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ حدیث ہے، میرے تیرے محبوب پیغمبر دی کتنا بڑا احسان ہے۔ اے رمضان المبارک دا مہینہ، رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا والی تو کبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ واللہ مننا پوے گا۔ میں نو تینج لگ دے کہ رب سونے نے پوری کائنات دے اندر صرف 3 چیزاں دا بہت ہی بڑا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ پاک نے پوری کائنات دے اندر رب نے 3 چیزاں نو بڑا ہی سجا دیتا ہے، رب نے 3 چیزاں نو بڑا ہی پھبا دیتا ہے۔ میں نو تینج لگ دے رب نے پوری کائنات دے اندر سب تو حسین بنایا ہے، اینا 3 چیزاں نو بنایا ہے۔ او میاں یا رب نے رمضان نو سونا بنایا ہے، یا رب نے قرآن نو سونا بنایا ہے، تے یا رب نے صاحب قرآن نو سونا بنایا ہے۔ اللہ 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 میاں غور کرنا، توجہ کرنا، میں پھر کیوں نہ عرضہ کر دے ماں، زلفاں نے کالیاں گھٹاواں بے مثال نے، اچھی کہہ دیو، زلفاں نے کالیاں گھٹاواں بے مثال نے، سونے دیاں سونیاں یاداواں بے مثال نے، زلفاں نے کالیاں گھٹاواں بے مثال نے، سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے، ایک پاسے چاند ہووے 14ویں دی رات دا، دوجے پاسے چہرہ ہووے مصطفیٰ دی ذات دا، او چان نالوں سونیاں شواں با کمال نے، او چان نالوں چہرے دیاں شواں با کمال نے، سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے، وہ سکھ سارے چھڑ کے تے دکھ سینے لا کے، وہ سکھ سارے چھڑ کے تے دکھ سینے لا کے، روندا رہیا سونا یارو غاراں وچ جا کے، سکھ سارے چھڑ کے تے دکھ سینے لا کے، سکھ سارے چھڑ کے تے اللہ واللہ میاں آج کوئی بندہ مسکینی نہیں منگدا، آج ساڑھے وچوں کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا کہندا ہوئے اللہ سونیا مینوں ایک کوئی ٹائم دی روٹی چاہی دیئے، مینوں دوجے ٹائم واسطے اضافی کھانا نہیں چاہی دا، جدو دوجا ٹائم آ جائے گا ادو مینوں ادوں دا کھانا دے دے میں، انج ساڑھے وچوں کوئی بھی دعا نہیں منگدا، ہر بندہ کہندا ہے اللہ سونیا میرے کو یہ نام آلی آ جاوے، نبی نے منع نہیں کیتا، ہر بندہ کہندا ہے اللہ میرے کو یہ خزانے آ جان، میرے نبی نے منع نہیں کیتا، میں قربان جاواں مگر میرے نبی نے خود اپنے واسطے کی منگیا، میرے نبی فرماندے نے اللہم احینی مسکینا
اللہ سونے میں تیرے کول بہتے مال نہیں منگدا، میں تیرے کول خزانے نہیں منگدا، اللہ میں تیرے کول ایک کوئی ٹائم دی روٹی منگنا وا، ایک کوئی ٹائم دی روٹی، صبح دا ٹائم ہوئے صبح دا کھانا مل جائے، شام دا ٹائم ہوئے شام دا کھانا مل جاوے۔ اللہ اللہ وہ سکھ سارے چھڑ کے تے دکھ سینے لا کے، سکھ سارے چھڑ کے تے دکھ سینے لا کے، روندا رہیا سونا یارو غاراں وچ جا کے، روندا رہیا سونا یارو غاراں وچ جا کے، اوے امت لئی جو منگیاں دعاواں بے مثال نے، سونے دیاں سونیاں یاداواں بے مثال نے، زلفاں نے کالیاں کٹاواں بے مثال نے، زلفاں نے کالیاں کٹاواں بے مثال نے، سونے دیاں سونیاں یاداواں بے مثال نے۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا توجہ کرنا، بات دور نہ چلی جائے۔ میں عرض کر رہا رب سونے نے سورت بقرہ اندر اعلان کر دیتا ہے، اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والےو، میں رب نے تواڈے اُتے بہت بڑا انعام کیتا ہے، میں رب نے تواڈے اُتے بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ میں رب نے تانوں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا والی تو کبیر اللہ، اللہ دیاں بڑائیاں بیان کرو، اوے اللہ دا ذکر کرو، اللہ دیاں تکبیراں بیان کرو، اللہ دیاں تمہیداں بیان کرو۔ میاں رمضان المبارک دا مہینہ یہون والا ہے، پہلے دی نسبت اللہ دے ذکر اندر اور زیادہ اضافے کر دے، پہلے دی نسبت اللہ دی یاد اندر اضافے کر دے۔ فرمایا والی تکبر اللہ علی ما ہداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور غور کرنا توجہ کرنا، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او میاں میرے نبی پاک نے اس مہینے دیاں کنیاں شاناں بیان کیتیاں نے، اس مہینے دا کنہ مقام بیان کیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی پاک نے اپنی زبان وچ موتی بکھیرے سن، میں چن لے، میں محفوظ کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگو رمضان المبارک دیاں انیاں شانہ نے، رمضان المبارک دی انی عظمت ہے، اس مہینے دی اتنی شان ہے کہ اللہ سونا اس مہینے دے عمرے نو بھی حج دے برابر بنا دیندا ہے۔ اس مہینے اندر جڑا عمرہ کر لیندہ ہے اللہ حج دا ثواب عطا کر دیندہ ہے۔ اور دوجی حدیث سننا، میں قربان جاواں، اے بخاری اندر حدیث ہے، اے دے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، خدا دی قسم ہے اے دے نالو وڈی اور گل ہوئی نہیں سکتی۔ اللہ اللہ، جتھے میرا نبی ٹردہ سی، جتھے ابو بکر ٹردہ سی، جتھے عمر ٹردہ سی، جتھے علی ٹردہ سی، جتھے حسن ٹردہ سی، جتھے حسین ٹردہ سی، جتھے میرے نبی دا بلال ٹردہ سی، میں قربان جاواں اونا تھاواں دی مٹی اتے بھی لکھ وار ساڑی جان قربان ہوئے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا رمضان المبارک دے مہینے اندر عمرہ کر لیندے، میرے آقا فرماندے نے انجی سمجھو انہیں میں محمد دے نال مل کے حج کیتا ہے، انہیں میرے نال مل کے انجی سمجھو حج کیتا ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او میاں نبی نال مل کے پتہ ہے نا حج کرن دے کی سرور ہونگے، کی مزے ہونگے۔ اللہ اللہ، ملتزم نال چمٹنا تے انج بھی بڑا سونا لگ دے، مگر جدو نبی کول کھڑا ہوئے تے نبی کہندہ ہوئے گا بلال ہن تو سینہ اپنا بیت اللہ
اللہ نال لا دینا اللہ اللہ حجر اسود دے بوسے دینا انج بڑی شان والے نے پر جدو نبی کہندا ہوئے گا ابو بکر ہن تو حجر اسود دا بوسا دے لینا صفا مروہ دے چکر لگانا انج بڑی شان والے نے پر جدو میرا نبی کہندا ہوئے گا آنا عمر میرے نال ٹر چلنا اج صفا مروہ دے چکر لگا لئیے اج اماں حاجرہ دیا یاداں تازہ ہو جان میں قربان جاواں اور نبی نال مل کے عمرہ حج کرنا نبی نال مل کے بیت اللہ دا طواف کرنا اور تو کی جانے دیاں شانانو میں کی جانا ہے دیاں شانانو اے شانہ تے سمجھن والے سمجھ گئے اللہ اکبر کبیرہ جنہ دے بارے رب نے اپنے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ والذین معہ اللہ واللہ میاں میں عرض کر رہے ہیں ساں نبی فرماندے نے اس مہینے اندر عمرہ کر لو رب نے طاقت دیتی ہے رب نے پیسہ دیتا ہے رب نے ہمت دیتی ہے اس مہینے اندر عمرہ کر لو اس مہینے اندر جدو عمرہ کرو گے رب نے نہ ثواب عطا کرنا ہے جویں میں محمد نال مل کے حج کیتی ہے سبحان اللہ رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا والی تو کبیر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا حالے بہت ساریاں باتیں رہ رہی ہیں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس مہینے دی بڑی شان ہے اس مہینے دا بڑا مقام ہے اس دی وجہ کی ہے میرے نبی فرماندے نے اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ اللہ اللہ میرے نبی فرماندے نے جدوں یہ مقدس مہینہ یہاں جان دے رب اپنی رحمت دے سارے دروازے کھول دیندہ ہے میرے نبی نے فرمایا جدوں یہ مہینہ آ جاندہ ہے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم اللہ جہنم دے دروازے بند کر دیندہ ہے جدوں یہ مہینہ آ جاندہ ہے وَسُلْسِلَاتِ الشَّيَاطِينَ سرکش شیطانانو اللہ جکڑ دیندہ ہے جدوں یہ مہینہ آ جاندہ ہے فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ اللہ جنت دے سارے دروازے ہی کھول دیندہ ہے اللہ فرماندے نے اے نثار کلونی دے میرے بندیاں نے میں نو رو رو کے منونا ہے اے نثار کلونی دے بندیاں نے اے مسجد عمر دے نمازیاں نے کیونکہ میرے اگے سجدے کرنے نے میرے اگے ہاڑے پڑھے نے انہاں نے سحری کرنی ہے انہاں نے افطاری کرنی ہے میں رب نے پہلے ہی انہاں واسطے اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے میں قربان جاواں غور کرنا توجہ کرنا او کائنات دے رہن والےو اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدو بندہ ایک نماز پڑھ کے دوجی نماز پڑھ دہائے او میاں درمیان اندر جننے گناہ ہو گئے اللہ معاف کر دیندہ ہے جو پڑھ کے پھر اگلا جمعہ پڑھ دے اے ہفتے دے اندر جتنے گناہ ہو جاندے نے اللہ معاف کر دیندے اسی طرح میرے نبی نے فرمایا اگر بندہ کبیرہ گناہ نہ کرے اگر بندہ کوئی وڈا گناہ نہ کرے ایک رمضان تو لے کے اس رمضان تک میاں جننے بھی گناہ ہو گئے نے اللہ نے بن معافی منگیوں ہی معاف کر دینے نے آئیے ذرا توجہ کیجئے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا لوگوں اس مہینے دی شان بڑی ہے اس مہینے دا مقام بڑا ہے اس مہینے دا مرتبہ بڑا ہے جو تو انو سمجھ نہ آوے تے میرے نبی دی اس حدیث نو سن لو میاں میرے نبی دا فرمان سچا میاں میرے نبی دا فرمان سچا میرے آقا فرمان دینے
قام رمضان اللہ واللہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا فرماندے نے جہڑا بندہ اس مہینے دے روزے ایمانداری دی حالت اندر رکھ لیندہ ہے تے اللہ کولو اجر دی ثواب دی نیت نال اس مہینے دے روزے رکھ لیندہ ہے، اللہ سونا اس بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔ اسی طرح میرے محبوب پیغمبر نے بڑی پیاری گل کی تھی، فرمایا من قام رمضان، جڑا روزے رکھ دے اللہ وہ دے بھی گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ اس مہینے دیاں راتانوں او میاں جڑا قیام کر دائے، جڑا راتانوں اٹھ دائے، جڑا نفل پڑھ دائے، جڑا تہجد پڑھ دائے، جڑا تراویاں پڑھ دائے، ربی او دے بھی گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔ میں قربان جاؤں آئیے ذرا توجہ کیجئے، گل بڑی پیاری آ گئی۔ ایک مرتبہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد آنکھوں نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن ماجہ شریف دے اندر اے حدیث پاک ہے تے راوی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے نے کائنات دے رہنا دیو، ایک دن میں محبوب پیغمبر کو لیا گیا تے اپنی طرف نہیں آیا، مینوں سارے صحابہ نے بھیجیا، صحابہ نے مینوں وکیل بنا کے بھیجیا، صحابہ نے مینوں اپنی طرف ترجمان بنا کے بھیجیا۔ صحابہ دے نے اللہ واللہ سونے ہو اسی جدوں تہاڈے پیچھے رات نو قیام کرنے خدا دی قسم دل کر دائے، ایک گھنٹہ کی، 2 گھنٹے کی، ایک پہر کی، 2 پہر کی، ساڈا دل کر دا سونے ہو ساری رات تسی قرآن پڑھ دے رہو، ساری رات تسی قرات کر دے رہو، ساڈا دل کر دائے اسی تہاڈے پیچھے ساری رات قیام اندر گزار دئیے۔ اللہ واللہ او میاں تو آپ ہی اندازہ کرنا، قرآن میرا نبی پڑھے، قرآن میرا سونا پڑھے، قرآن میرا آقا پڑھے، قرآن میرا مدنی پڑھے، جس قرآن دی خاطر میرے نبی نو گالاں پہیاں، جس قرآن دی خاطر میرے محبوب پیغمبر دے اتے ظلم ڈھائے گئے، ستم ڈھائے گئے۔ اللہ واللہ او میاں آج تیرا بھی تجربہ ہوئے گا، جس کام دے اندر تینوں دکھ آوے او کام کرن لگیاں تینوں بڑا لطف آمدائے، تو آنا میں بڑیاں مشقتاں برداشت کر کے اس منزل تے پہنچیاں۔ او میاں اے مسلح سانو مل گیا، اے نبی دا ممبر سانو مل گیا، اے قرآن سانو مل گیا، اے قرآن ایویں نہیں ملیا، میرے نبی نو دکھ آئے نے، اس قرآن دی خاطر میرے نبی دے خون بہائے گئے نے، میرے نبی نو ستم ڈھائے گئے نے۔ میں قربان جاواں میرے محبوب او میاں تو آپ پہ اندازہ لانا، آج جامعہ مسجد عمر دے اندر اللہ واللہ اچھی آواز والا کاری صاحب ہوئے تے تراویاں پڑھا رہا ہوئے تے حاجی صاحب کہندے نے، نمازی صاحب کہندے نے، آندے نے اساں تے تراویاں عمر مسجد اندر ہی پڑھنیاں نے۔ اللہ واللہ میں گل مقدی مقاماں جدوں میرا نبی قرآن پڑھدا ہوئے گا، جدوں میرا نبی قرات کردہ ہوئے گا، ادھوں صحابہ نو کنا لطف آمدہ ہوئے گا۔ صحابہ کہندے نے سونے ہو زندگی دی اندر ایک رات سانو وجدی دے دیو، صرف ایک رات سانو وجدی دے دیو کہ ساری رات ایک رات جدی ہوئے سونے ہو ساری رات تسی قرآن پڑھ دے گزار دیو تے اسی قرآن سن دے گزار دئیے۔ لیکن میرا نبی رحیم نبی ہے، میرا نبی مشفق نبی ہے، میرے نبی نو پتا سی اگر میں ساری رات قرآن سناؤندیاں گزار دیتی تے میری امت نے میری نقل مارنی، میرے پیچھے پیچھے ٹرنا ہے، میری پیروی کرنی ہے، میری امت اتے کتے مشکل نہ پہ جائے ہیں۔ نبی پاک نے ساری رات قرآن سناؤن دا پروگرام بنایا،
نہیں بلکہ نبی پاک نے کی فرما دیتا جڑی گل میں کرنی ہے اللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے رمضان المبارک دا مہینہ ہووے تے رات دا قیام ہووے امام تراویاں پڑھا رہا ہووے جن نے امام دے پیچھے اے پوریاں 8 رکعتاں پڑھ لیاں اللہ سونا انہوں پوری رات دے قیام دا ثواب عطا فرمائے گا اے ہے میرے نبی دی رحمت اور اے ہے مقدس مہینہ رمضان المبارک دا یا اللہ سانو ساریانو اپنے صحیح معنیاں دے اندر جڑے تیرے نیک بندے نے اللہ ساڈا بھی انہاں اندر شمار فرما دے اللہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ آ رہا ہے روزے آ رہے ہیں اللہ سونیا سانو ساریانو انہاں روزیاں دی رمضان المبارک دے مقدس مہینے دی عزت ادب کرن دی توفیق عطا فرما انشاءاللہ رمضان المبارک دا پہلا جمعہ اللہ نے چاہیا تے موضوع ہوئے گا بخشش کے بہانے اللہ تے معافیاں دے بہانے تلاش کردہ چاندہ ہے ہاں جی اے بندے تو اے کم کر لے میں تاویں تینوں معاف کر دیاں گا تو اے کم کر لے میں تاویں تینوں معاف کر دیاں گا لیکن ضرورت اس بات دیئے کہ اسی وہ بہانے لبیے ہاں جی انہاں اتے عمل کریے انشاءاللہ پہلا جمعہ رمضان المبارک دا بخشش کے بہانے معافیوں کے بہانے یا توبہ ہو تو ایسی دعا کرو اللہ سانو ساریانوں معاف فرما دے انشاءاللہ پہلا جمعہ بخشش کے بہانے سارے میرے ویرانے دوستانے بزرگانے نہ گرمی دی فکر کرنی ہے نہ دھوپ دی فکر کرنی ہے جوک در جوک انشاءاللہ خود بھی آنا ہے اور دوسرے پائیانوں بھی لے کے آنا ہے میری معززات ماما بہنہ دے کے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ بڑے ہی ذوق اور شوق نال جمیں تسی ہر جمعہ تشریف لے آندیاں جے اے رمضان المبارک دا پہلا جمعہ ایک تاریخی جمعہ بن جائے اتنا ماشاءاللہ رش ہو جائے اور یہ بھی طور میں دساں کہ اللہ پاک دے اس گھر واسطے اور اوپر جڑا مدرسہ ہے ساڑیاں ماما بہنہ بیٹیاں واسطے انہاں 2 مقامات واسطے پیسے بھی انشاءاللہ لے کے ہونے نے انشاءاللہ پہلا جمعہ رمضان المبارک دا تے یہ تسی خدمت لے کے ہونی ہے اور ایک ضروری بات ہے وے کہ جو بھی تسی روپیہ بھی خرچ کر دے ہو تے او دی رسید محترم حاجی عبدالغفار صاحب کو ضرور لئی کرو مثلا اگر تسی خود نہیں پہنچ سکتے کسے دی ڈیوٹی لگاندے ہو تے انہوں بھی یہ کیا کرو کہ بھئی رسید میں نو حاجی صاحب کو منگوا کے لکھوا کے دینی ہے ایک بہت ہی احتیاطی کام ہے دے اندر اللہ راضی ہوندہ ہے اللہ واللہ اس واسطے اپاں سارے اس مسجد نال اور مدرسے نال پیار کرنے والے بن جائیے تے دعا کرو ساڑھے بھائی ساڑھے حاجی صاحب حاجی عبدالحمید صاحب انہاں دے پوتے جریر اللہ نو پیارے ہو گئے نے دعا کرو اللہ پاک اس اپنے بندے نو معاف فرما دے بہت بیماری کٹی ہے یقیناً اے بیماری گناہاں دا کفارہ ہوندہ ہے اور درجات دی بلندی ہوندی ہے انشاءاللہ وہ دنیا تے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پاک صاف کر کے اپنے کل بلایا ہے لیکن مزید درجات دی بلندی واسطے دعا کرو اللہ پاک اپنے بندے جریر نو اللہ پاک اپنی جنت دا مہمان بنائے اور اللہ پاک انہوں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے ایک بھائی نے کیا میرے دادا محترم ولی محمد فتح پوری انہوں واسطے بھی دعا کرو اللہ پاک انہوں نے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے